بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، اللہ کے علاوہ غیروں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، فریادیں، حاجت روا، مشکل کشا، ان کے سامنے جھولیاں پھیلائیں، ان کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، ان سے دعائیں مانگ رہے ہیں، بیٹا بیٹی مانگ رہے ہیں، اولاد مانگ رہے ہیں، رزق مانگ رہے ہیں، برکتیں مانگ رہے ہیں۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ قرآن کریم پڑھ کر دیکھو، اللہ فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارتے ہیں، غور سے سننا ترجمہ، والذین تدعون من دونہ، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارتے ہیں، ما یملکون من قطمیر، یہ لوگ کھجور کی گٹھلی کے اوپر چڑھے ہوئے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ کتنی لمبی مثال دی اللہ تعالیٰ نے، کھجور کی گٹھلی کے اوپر چڑھے ہوئے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ کھجور کھائی ہوگی آپ لوگوں نے، کھجور کی گٹھلی پر ایک پتلی سی جھلی ہوتی ہے۔ عرب کا زمانہ تھا، کھجوریں خوب ہوا کرتی تھیں، تو سمجھتے تھے، جانتے بھی تھے اچھے طریقے سے، ہم لوگ بھی جانتے ہیں۔ فرمایا اس جھلی کے بھی یہ مالک نہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ لوگ اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں، یہ لوگ پہاڑ کے بھی مالک نہیں، یہ لوگ سمندر کے بھی مالک نہیں، یہ لوگ آسمان کے بھی مالک نہیں، یہ سورج چاند کے بھی مالک نہیں، یہ کہا جا سکتا تھا۔ لیکن سورج چاند آسمان زمین پہاڑ یہ بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں، بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مثال بھی اتنی چھوٹی چیز سے دی ہے کہ اس سے زیادہ ذلت ان کے لیے کچھ ہو ہی نہیں سکتی۔ بات کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کھجور کی گٹھلی پر چڑھے ہوئے وہ جھلی ہی سے مثال کیوں دی؟ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ گٹھلی، جب آپ کھجور جب کھاتے ہیں نا، گٹھلی کے اوپر جو چھلکا آ جاتا ہے، اس کا کیا کام ہے؟ اگر منہ میں آ گیا تو اندر چلا گیا، نہیں تو گٹھلی کے ساتھ باہر پھینک دیا۔ ایسے ہی کرتے ہیں نا ہم لوگ۔ لیکن اللہ کی حکمت اور اللہ کی قدرت دیکھو، یہ پتلا سا دھاگا اور یہ پتلی سی جھلی، اس کا کام یہ ہے کہ یہ گٹھلی کے کھٹے پن کو کھجور کے اندر نہیں جانے دیتا، اور کھجور کی مٹھاس کو گٹھلی کے اندر نہیں جانے دیتا۔ ما یملکون من قطمیر، کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے فالتو نہیں بنائی ہے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلا بڑا فتنہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا فتنہ شرک ہے، جس کو لوگ فتنہ سمجھتے ہی نہیں۔ ذرا دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے بچے کو سمجھا رہے ہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو بھی سمجھاتے ہوں گے، کیا سمجھاتے ہیں؟ کیا ہمارے سمجھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے بچے کو سمجھا رہے ہیں، 7-8 سال کی عمر ہوگی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں یا غلام، اے میرے بچے، چھوٹے سے بچے کو سمجھا رہے ہیں۔ اور کیا سمجھا رہے ہیں؟ اللہ کی توحید بتا رہے ہیں۔ کیا کہا؟ فرمایا اے میرے بچے، اے غلام، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں تو تمہیں صرف اتنا ہی فائدہ ملے گا جتنا اللہ نے تمہاری قسمت کے اندر فائدہ لکھ دیا ہے، یعنی ساری دنیا مل کر بھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اور فرمایا وَلَوِ اسْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر ساری کائنات کے لوگ مل کر بھی تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہاں اتنا ہی نقصان پہنچے گا جتنا اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ توحید ہے، توحید سمجھائی جا رہی ہے۔ اب میں ایک آیت سنا کر بات آگے بڑھاؤں گا۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس آیت میں شرک کی تمام قسموں کو اللہ رب العالمین نے پورا سب کھنڈن کر کے رکھ دیا ہے۔ کیا ہے آیت؟ اللہ فرماتا ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو، لا یملکون مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے مالک بھی نہیں ہے۔
اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو لا یملکون مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں، وما لہم فیہما من شرک، اور نہ کوئی اللہ کا مشیر ہے، نہ کوئی اللہ کا وزیر ہے، نہ کوئی اللہ کا ساتھی ہے، نہ کوئی اللہ کا پارٹنر ہے، وما لہ منہم من ظہیر، اور نہ ہی ان میں سے کوئی اللہ کی مدد کرنے والا ہے، یعنی مالک بھی نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے، مالک نہیں ہے تو پارٹنر ہو سکتے ہیں، یعنی اکیلا تو مالک نہیں ہے لیکن پارٹنر ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو کہا کہ پارٹنر بھی، مالک بھی نہیں، پارٹنر بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے سوچا ہوگا کہ چلو پارٹنر نہیں ہے تو کیا ہوا، لیکن کبھی کبھی تھوڑی سی مدد کر دیا کرتے ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی مدد کر دیا کرتے ہوں گے۔ فرمایا وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، یہ اللہ کی مدد بھی نہیں کرتے، ان کے اندر اس بات کی بھی طاقت نہیں ہے۔ تو نہ پارٹنر ہیں، نہ مدد کرنے والے ہیں، اور نہ ہی مالک ہیں۔ یہ ساری شرک کی قسموں کو اللہ رب العالمین نے اس ایک آیت کے اندر کھنڈن کر دیا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے؟ دیکھو اللہ کی قدرت، ان کے باپ کا نام جانتے ہو؟ حضرت اکرمہ کے باپ کا نام جانتے ہو؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ابو جہل کے بیٹے تھے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ فتح مکہ تک اسلام نہیں لائے، فتح مکہ جب ہوا سن 8 ہجری میں، اس وقت تک یہ اسلام نہیں لائے تھے، اور ابو جہل تو جنگ بدر کے اندر مارا گیا تھا، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے مارا تھا۔ تو یہ فتح مکہ تک اسلام نہیں لائے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا تو ڈر کی وجہ سے مکہ سے بھاگ گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان پکڑ لیں تو ہمیں مار ڈالیں، ہماری گردن مار دی جائے، کیونکہ مخالفت بہت کی تھی باپ کے ساتھ میں مل کر۔ بھاگے، مکہ سے نکلے، سمندر کے کنارے آئے، کشتی جا رہی تھی، اس کشتی پہ بیٹھ گئے کہ جلدی سے جلدی مکہ کو چھوڑ دیا جائے، مکہ سے دور چلا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیچھے سے کوئی آ جائے اور مجھے پکڑ کر لے جائے۔ ایک کشتی جا رہی تھی، اسی کشتی میں سوار ہوئے، اور کشتی جب بیچ سمندر میں، بیچ دریا میں پہنچی، مورخین نے لکھا ہے کہ وہ گرداب کا شکار ہو گئی، پانی کی لہریں آ رہی ہیں، پانی کی موجیں آ رہی ہیں، طوفان کے اندر گر گئی۔ اب ڈوبے کہ تب ڈوبے، ابھی کشتی پلٹی، بس یہی حالت تھی کہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے سارے کے سارے کہنے لگے، کیا کہہ رہے ہیں غور سے سننا، کہنے لگے دیکھو اس وقت اگر تمہیں کوئی بچا سکتا ہے تو صرف اللہ رب العالمین بچا سکتا ہے، اس لیے خلوص کے ساتھ میں صرف اور صرف اللہ کو پکارو۔ یہ بھی اسی کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہا اگر تمہیں کوئی بچا سکتا ہے تو صرف اللہ بچا سکتا ہے، صرف اللہ کو خلوص کے ساتھ میں پکارو۔ جیسے ہی الفاظ ان کے کانوں سے ٹکرائے، فوراً کہنے لگے اگر جو ہمیں سمندر کے اندر بچا سکتا ہے وہی ہمیں خشکی کے اندر بچا سکتا ہے۔ ہم 20 سال سے تو فالتو میں محمد رسول اللہ سے لڑ رہے تھے، کیا محمد رسول اللہ تو یہی تو کہتے تھے، کیا ان کا فرمان بھی تو یہی تھا، کیا ان کا کہنا یہ نہیں تھا، وہ بھی تو ہم سے یہی کہتے تھے، ہم تو فالتو میں لڑ رہے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے اسی وقت حضرت اکرمہ نے اپنے دل کے اندر یہ عہد کیا، اے اللہ اگر تو نے اس طوفان سے بچا لیا، اس سمندری طوفان سے بچا لیا، میری جان بچ گئی، تو سب سے پہلے میں محمد رسول اللہ کے پاس میں جاؤں گا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ہے اللہ کی توحید، بچا سکتا ہے تو اللہ بچا سکتا ہے۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، عیسائیوں پر۔ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو سمجھ میں آ رہا ہے؟ پہلا فتنہ اور سب سے بڑا فتنہ، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس فتنے کو ہم فتنہ سمجھتے نہیں، یہ اتنا بڑا فتنہ ہے۔ لو اشرکوا، اللہ فرماتا ہے لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون۔ 18 نبیوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا ایک ہی جگہ پر، اور لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کے بتایا لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون۔ اگر یہ سارے کے سارے جن کا ذکر ہوا ہے، یہ سارے کے سارے اگر شرک کر لیتے تو ان کے بھی اعمال برباد ہو جاتے، ان کے بھی اعمال برباد ہو جاتے۔
اللہ کے بندو نماز میں کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ نماز کے بعد کہتے ہو اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ تو جس کو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، جس سے روک دے اس کو کوئی دینے والا نہیں۔ پھر توحید کہاں چلی جاتی ہے؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ۔ اچھا، بہت سارے لوگ شرک کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، بے شک جو لوگ اللہ کے ساتھ میں شرک کرتے ہیں، فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ نے ان کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، اللہ نے ان کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اب شرک کرنے والے سوچیں گے کہ چلو جنت حرام ہے لیکن جہنم میں بھی تو نہیں جا رہے ہیں۔ آگے کی آیت ہے، اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَمَأْوَاهُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جنت حرام ہے، ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب اگر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ چلو جنت حرام ہے جہنم ٹھکانہ ہے، لیکن ایک موقع ایسا آئے گا کہ جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ان ظلم کرنے والے، ان شرک کرنے والوں کا کوئی مددگار ہی نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ فتنہ سمجھ میں آ گیا؟ بچنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں چلیے اب ایک دوسرے فتنے کا ذکر کرتے ہیں۔